السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دخول الحمزة القطع على حمزة الوصل من اللام التعریف. حمزة القطع کا داخل ہونا حمزة الوصل پہ جو لام تعریف کا ہو. لام تعریف سے جو حمزة الوصل بنا ہو اس کے اوپر حمزۃ القطع کا داخل ہونا، یعنی پہلے کیا آئے گا؟ حمزۃ القطع، اور پھر کیا آئے گا؟ لام التعریف میں موجود حمزۃ الوصل. پہلے میں آپ کو ریڈنگ کر دیتی ہوں. جب حمزۃ القطع استفہامیہ ایسے اسم پر داخل ہو جس کی ابتدا لام التعریف یعنی ال سے ہو تو لام التعریف کے حمزۃ الوصل کو بدل کر پڑھنے کے دو طریقے جائز ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کمپوننٹ کیا آ رہا ہے؟ حمزۃ القطع استفہامیہ، اور دوسرا آ رہا ہے ال، لام التعریف کے بیچ میں موجود ال، اور وہ حمزۃ الوصل سٹارٹ میں آ رہا ہے. تو اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ابدال اور تسہیل. ان دو طریقوں کی وجہ سے حمزہ استفہامیہ کے سوالیہ معنی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. یہ تبدیلی قرآن کے صرف 3 کلمات پر ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ الذکرین الآن. اوکے، تو اب ابدال، پہلے آپ اس سلائیڈ میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کمبینیشن کیا ہے، کہ پہلے حمزۃ الاستفہامیہ آ رہا ہے اور وہ ال کے اوپر داخل ہو رہا ہے جس کے سٹارٹ میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ابدال اور تسہیل. بس ابھی آپ اس کو نام سن لیجئے، انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی کہ ہوتا کیا ہے. تو ابدال اور تسہیل، اور یہ دو طریقے رکھے کیوں گئے ہیں؟ یہ حمزۃ الاستفہامیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو یو شوڈ نو کہ یہاں کوسچن ہو رہا ہے. اگر یہ ابدال اور تسہیل نہ کیا جائے تو کوسچننگ حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ جو لکھا ہوا وہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جا سکتا. سو اس لیے ان دو طریقوں میں سے ایک کو چوز کرنا بے حد ضروری ہے. ہم ان دونوں میں سے کسی کو استعمال کیے بغیر اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور یہ ہوا کس وجہ سے؟ حمزۃ الاستفہامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے، اور یہ قرآن میں موجود صرف 3 کلمات پر ہی ہوتا ہے. ان 3 کلمات یہ جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں، انہی کے اوپر ہوتا ہے. وہ ہے اللہ الذکرین الآن. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ابدال ہے کیا. ابدال جیسے آپ کو ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ بادال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بدل کچھ چینج کر رہے ہیں. تو لیٹس سی واٹ وی آر چینجنگ. جب حمزۃ القطع استفہامیہ ایسے اسم پر داخل ہو جس کی ابتدا لام التعریف یعنی ال سے ہو تو ابدال کے قاعدے کے تحت لام تعریف کے حمزۃ الوصل کو الف مد میں بدل دیتے ہیں. اس الف مد کے بعد موجود سکون اصلی جو ہے مد کی مقدار کو 6 حرکت لمبا کر دیتا ہے. اس طرح یہ مد لازم یا تو مثقل یا مخفف کہلاتا ہے. ٹھیک، تو اب ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ حمزۃ القطع استفہامیہ. استفہامیہ آپ کو پتہ ہے، استفہامیہ قطع حمزۃ القطع جو ہوتا ہے ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے، اب یہ داخل ہوا لام التعریف کے اوپر، یہ یہاں، اور یہ حمزۃ الوصل ہے. تو اب ہم نے اس حمزۃ الوصل کو الف مد میں چینج کر دینا ہے. الف مد میں چینج کیا تو اس الف مد کے بعد موجود سکون اصلی، یہاں سکون اصلی ہے، یہ آپ کو پتہ نا دال کے نیچے 2 ہیں، تو اب اس کے اوپر سکون اصلی ہے دال کے اوپر فرسٹ. تو اس سکون اصلی نے اس 2 لیٹر واول کو 6 میں چینج کر دیا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، سکون اصلی
اگر آپ کے پاس ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ لانگ ووول آ جاتا ہے تو آپ اس کو 6 کاؤنٹس لمبا کر دیتے ہیں. تو اس نے اس کو افیکٹ کر دیا. یہ تو اس کی الگ ہی سٹوری چل رہی تھی. سبحان اللہ. پہلے کیا تھا؟ حمزۃ القطع استفہامیہ آ گیا، پھر لام التعریف آ گیا. تو اس نے اس کو افیکٹ کیا، حمزۃ القطع استفہامیہ نے حمزۃ الوصل کو افیکٹ کیا اور اس کو لانگ ووول میں چینج کر دیا، الف مد میں چینج کیا. ٹھیک ہے. اب اس الف مد میں چینج ہونے کی نے اس کو افیکٹ کیا، یعنی یہ ایکٹیویٹ ہو گیا. یہاں تو سکون اصلی ہے، تو اس سکون اصلی نے جا کے اس کو افیکٹ کیا اور یہ 2 کی بجائے 6 کاؤنٹس میں چینج ہو گیا. تو اب یہ بن گیا مد لازم، اور کبھی مثقل بنے گا کبھی مخفف، اور یہ صرف 3 میں ہی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں 2 ایگزامپلس میں یہ مثقل بنے گا کیونکہ یہاں آپ کو تشدید دکھ رہی ہے، اور یہاں مخفف بنے گا کیونکہ یہاں آپ کو ساکن دکھ رہا ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو ہے، اب یہ بن جائے گا الذکرین، الذکرین، الآن، یہ مخفف ہے. الآن. اب یہاں کیا بنے گا؟ اللہ. and you know کہ یہاں ہم نبر دے رہے ہیں. there are so many things going on. should I explain it for you? okay. so جب آپ مد لیٹر کے بعد آپ کو تشدید دکھتی ہے تو آپ وہاں نبر کرتے ہیں. یہ 6 کاؤنٹس لانگ کرنے کے بعد آپ کو تشدید دکھ رہی ہے، آپ کو نبر کرنا ہے. یہاں نبر نہیں ہوگا. اور نبر کیا ہوتا ہے؟ جمپ آف ساؤنڈ. سو آپ اس کو جمپ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس ایگزامپل سے کہ یہ اب بن کیا گیا. پہلے آپ کے پاس آیا حمزۃ القطعی استفہامیہ جو ہمیشہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس آ گیا حمزۃ الوصل جو ال کی صورت میں لام التعریف ہے. اس حمزۃ القطعی نے حمزۃ الوصل کو افیکٹ کیا اور اس نے اس کو چینج کر دیا الف مد میں. اب یہ الف مد میں چینج ہوا تو یہاں موجود جو سکون اصلی تھا اس نے اس مد لیٹر کو جو 2 کاؤنٹس لانگ تھا پہلے اس کو 6 کاؤنٹس لانگ کر دیا. تو اب یہ کیا بن گیا؟ مد لازم. یہاں یہ مد لازم مستقل بنا اور یہاں یہ مد لازم مخفف بنا، اور یہاں بھی مد لازم مستقل ہے. اور جب مستقل ہوگا تو آپ کا نبر بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کو تشدید دکھ رہی ہے، تو آپ اس کو نبر کریں گے اور نبر میں جمپ آف ساؤنڈ دیتے ہیں. اوکے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں گے. الذکرین، الآن، اللہ. اب سیکنڈ طریقہ کیا ہے؟ تسہیل سے پڑھنا. یعنی جب حمزۃ الاستفہامیہ قطعی داخل ہو حمزۃ الوصل کے اوپر تو ہمارے پاس دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کیا ہے؟ تسہیل. اور تسہیل آپ کو جیسے پتہ چل رہا ہے سہل سے ہے. پہلے میں آپ کو ریڈنگ کر دیتی ہوں، پھر میں اس کی شرح کروں گی. جب حمزۃ القطع استفہامیہ ایسے اسم پر داخل ہو جس کی ابتدا لام التعریف یعنی ال سے ہو تو تسہیل کے قاعدے کے تحت لام التعریف کے حمزۃ الوصل کو حمزۃ المسہلہ میں بدل دیتے ہیں. حمزہ مسہلہ الف اور حمزہ کے درمیان ہوتا ہے، اس میں قطعاً کوئی مد نہیں ہوتا. اوکے. تسہیل سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس حمزۃ القطع استفہامیہ ہو، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. قطعی ہوگا تو اس کے اوپر حمزہ بھی لکھا ہوگا اور اس کے اوپر فتحہ بھی دکھے گی آپ کو، اور وہ داخل ہو لام التعریف کے اوپر. اور اس لام التعریف میں آف کورس آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے حمزہ جو ہوتا ہے
حمزۃ الوصل ہوتا ہے. تو اس کامبینیشن کو دوسری طریقے سے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے بدل پہلے پڑھ لیا اور دوسرا کیا ہے؟ تسہیل. تو اس تسہیل کے قاعدے کے تحت لام التعریف، یعنی یہ لام التعریف کے حمزۃ الوصل کو ہم حمزۃ المسہلہ میں بدل دیں گے. ایسا حمزہ بنا دیں گے جو آسانی سے ادا ہوتا ہے. کیونکہ دو حمزہ کو ایک ساتھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو آسانی کے لیے اس کو چینج کر دیا گیا حمزۃ المسہلہ میں. حمزۃ المسہلہ الف اور حمزہ کے درمیان میں ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الف کا آپ کو مخرج پتہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا ویکیوم، آپ کا جوف، منہ کا جوف جو ہے، اور جو حلق کا جو جوف ہے، یہاں سے آپ کا الف ادا ہوتا ہے. حمزہ الف ادا ہوتا ہے، اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ لاسٹ پارٹ آف یور تھروٹ سے. اب ان دونوں کے مخرج کے درمیان میں سے ادا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس میں قطعاً کوئی مد داخل نہیں ہوگا. مد یعنی you will not stretch the sound of this حمزہ. تو یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ الذکرین. یہ والا حمزہ کو آپ بالکل جیسے اس کا حق ہے، جیسے اس کو مخرج سے پڑھنے کا حق ہے، لاسٹ پارٹ آف یور تھروٹ سے، یہیں سے پڑھیں گے. لیکن اس حمزہ کو دیکھیں، یہاں انہوں نے آپ کو اور آپ کو مصحف عثمانی میں اس طریقے کا ڈارک سرکل لکھا ہوا نظر آئے گا، جو آپ کو بتائے گا کہ یہاں کچھ چینج ہو گیا ہے، اور یہ ہے حمزۃ المسہلہ. اس کو آسان کر دیا جائے گا. یعنی دو حمزہ کو مخارج سے ادا کرنا مشکل ہے، تو ہم اس کو پہلے کو مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اور اس کو درمیان سے ادا کریں گے. اور یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الذکرین، الذکرین، الآن. اس حمزہ کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے تھروٹ سے ادا کرنا ہے، لاسٹ پارٹ آف یور تھروٹ سے. لیکن اس حمزہ کے ساتھ آپ نے مسہلہ کا قاعدہ اختیار کرنا ہے. اس کو آپ نے مخرج سے نہیں ادا کرنا، نہ الف کے مخرج سے اور نہ حمزہ کے مخرج سے، بلکہ اس کو ادا کریں گے درمیان کے پارٹ سے، یعنی درمیانی حصے سے ادا ہوگا. آپ دیکھیں کہ کیسے پڑھا جائے گا. الآن، الآن. یہاں چلتے ہیں لاسٹ ایگزامپل کی طرف. یہ تھا اینڈ دین اللہ. تو اب اس حمزۃ الوصل کو ہم نے حمزۃ المسہلہ میں سے ادا کرنا ہے. حمزۃ المسہلہ آپ کے نہ الف کا مخرج ہوگا اور نہ حمزہ کا مخرج، بلکہ درمیانی جگہ سے ادا ہوگا. اور یہ والا حمزہ جو ہے وہ ادا ہوگا آپ کے صحیح مخرج سے، فرسٹ حمزہ. سو ہوگا اللہ، اللہ، اللہ. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس حمزہ کو ہم اپنے مخرج سے ادا کر رہے ہیں، لیکن اس حمزۃ الوصل کو ہم نے حمزۃ المسہلہ بنا کر ہم نے اس کو بہت ہی نرمی سے ادا کر رہے ہیں. جیسے آپ کسی بچے کو لوری دیتے ہیں تو کرتے ہیں نا، بالکل سمپل اسموتھ ساؤنڈ، یہ اس طریقے سے ہو جائے گی. اور اٹس سو بیوٹیفل. انشاءاللہ جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو you'll come to know it's so beautiful to recite like this and to know this. سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس علم کو کے اوپر عمل کرنے والا، کہ ہم اچھی طریقے سے اس کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کا علم ہمارے تک کتنی ہی مضبوطی اور کتنی ہی محنت کے ساتھ پہنچا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس علم کی قدر کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.